الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان معاشرے کا مرکز ہے اور اس کی تشکیل میں پہلی بنیاد ہے۔ اسی پر اس کی شان و شوکت قائم ہے اور اس کا مقام بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے مسلم خاندان کی تعمیر میں بہت احتیاط کی ہے اور اس کی تشکیل کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا اہم اجزاء ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے ہم ہی میں سے بیویاں پیدا کر کے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے تاکہ ہم ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ایک صالح خاندان بنانے کے لیے شریک حیات کے صحیح انتخاب کے لیے ایک اہم ضابطہ بنایا ہے تاکہ اس میں پیار اور شفقت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد نئے خاندان کے لیے سب سے اہم تحفہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے انتخاب کے لیے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اسی طرح شوہر کے انتخاب میں بھی دین اور اخلاق کو اہم قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ خاندان کو گائیڈ کرنے والا ہے۔ پس اگر وہ دیندار و بااخلاق ہوگا تو خاندان اسی کے مثل ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنے گا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی ایسا شخص پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے شادی کرا دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں جھگڑا ہوگا اور بڑے پیمانے پر فساد ہوگا۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شادی کے معاہدے کی تعظیم اور احترام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے اچھے معاملات کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کی ہے، نیز آپس میں ایک دوسرے کا احترام بجا لانے اور محبت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر وہ اس کی کسی اخلاق کو ناپسند کرتا ہے
تو وہ دوسرے سے راضی ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت رکھنے والی نسل کی پرورش میں والدین کا بڑا کردار ہے۔ یہ کام اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال، حسن سلوک، خوش مزاجی اور روح کو وسعت دینے اور اسراف کے بغیر تقوی اختیار کرنے کی تربیت دینے سے ہوتا ہے، اور خاندان کے ہر فرد کو وہ کرنا چاہیے جو اس پر فرض ہے تاکہ سعادت حاصل ہو سکے اور گھر مستحکم ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بالضرور دیں گے۔ والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کریں کہ وہ رب کے فیصلے پر راضی اور مطمئن رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ تقسیم کیا ہے اس پر راضی رہو، تم امیر ترین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ رواہ الترمذی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، متفق علیہ۔ بہت زیادہ سامان ہونا مالداری نہیں ہے، بہت زیادہ سامان ہونا مالداری نہیں ہے، لیکن غنا و مالداری نفس کی مالداری ہے۔ پس حقیقی غنا قناعت و رضامندی اور نفس کی غنا ہے۔ حقیقی غنا دل کی غنا ہے، حقیقی تونگری و مالداری نفس کی مالداری ہے، اور دنیا کی لذتوں کے لیے حرص نہ کرنا ہے بلکہ دین اور اخلاق کا حریص ہونا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ مالدار ہے لیکن وہ فقیر النفس ہے، دل بالکل ان کا فقیر جیسا ہوتا ہے، ان کے معاملات فقیر جیسا ہوتا ہے، وہ مالداروں جیسی زندگی نہیں گزارتا بلکہ وہ فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے، خوف اور گھبراہٹ کی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے۔ تو حقیقت میں اصل مالداری، اصل قناعت اور توانگری جو ہے نفس کی توانگری ہے اور قناعت و رضامندی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر قناعت کریں، رضامندی سے زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دلوں کے پھرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔
یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے شہداء کو قبول فرما، یا اللہ ان کے مریضوں کو شفا کل نصیب فرما، یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی، ہمارے ماں و بہنوں کی، بچوں کی اللہ تو حفاظت فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔